الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک من زانت بہ الرسل۔ سورہ بقرہ کے ان حصوں میں وہی معاشرتی مسائل چل رہے ہیں۔ پہلے نکاح کی صورتیں گزریں، پھر طلاق کی حالات کس کس طرح سے ہوتے ہیں، انہیں کس کس طرح سے نپٹا جائے، اس کے مختلف پہلو سامنے آئے۔ پھر بچہ اور اس کی رضاعت اور اس کے سارے پہلو سامنے آئے۔ اب ایک اور آخری پہلو رہ گیا ہے کہ بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی، بچی والدین کے گھر ہے، بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، بعد کے حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ رخصتی ہو ہی نہیں پاتی، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ دونوں خاندان اس ایک رشتے پہ متفق نہیں ہو پاتے، علادگی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اسلام میں کہیں بھی جبر نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے اور انسانی مزاج کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کہیں بھی بندے کو اس طرح سے مجبور نہیں کیا گیا کہ جو وہ نہیں کر سکتا یا اس سے نہیں ہو سکتا وہ کام ضرور کرے، بلکہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص کو جو کام وہ کر نہیں سکتا اس کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، وہ اس کا مکلف ہی نہیں۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت سامنے آ جائے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اس میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وقت نکاح مہر مقرر ہو گیا، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح کر دیا جاتا ہے اور مہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ رخصتی کے وقت مہر مقرر کر دیا جائے گا یا ادا کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں اگر دو متنفس، ایک بچی اور ایک بچہ آپس میں ان کا مزاج نہیں مل پاتا یا وہ اکٹھے زندگی گزار نہیں سکتے یا ان کی سوچوں میں تفاوت ہے، وہ مل کر رہنا نہیں چاہتے، ان کے لیے مشکل ہے نبھا، تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ایسی بیویاں جن کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جن کے ساتھ خاوند کو علادگی نصیب نہیں ہوئی، اگر رخصتی سے پہلے یا علادگی سے پہلے ایک صورت ایسی بن جاتی ہے کہ ان کے مزاج نہیں ملتے یا بچہ انکار کرتا ہے یا بچی انکار کر دیتی ہے کہ یہ میرا نباہ نہیں ہو سکے گا، تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ایک باہمی فیصلہ ہے، آزادی ہے خاتون کو بھی بچی کو بھی
کہ وہ اپنی عمر، اپنا مستقبل دیکھے، اپنی آخرت دیکھے، اور یہ اختیار ہے اس کے پاس کہ جہاں وہ سمجھے کہ میں مل کر یہاں رہ کر دنیاوی زندگی میری مشکل میں ہوگی، یا دنیاوی زندگی میں مجھے شاید دولت دنیا مل جائے لیکن میری آخرت تباہ ہو جائے گی، تو وہ انکار کر سکتی ہے۔ نکاح سے پہلے انکار کر سکتی ہے، تو اگر وہ اجازت نہ دے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اگر نکاح کے بعد اس پہ بعض چیزیں کھلتی ہیں اور رخصتی نہیں ہوئی، یا بچے کو بعض چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو ان میں سے کوئی بھی انکار کر سکتا ہے، یا دونوں خاندانوں میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ آپس میں سمجھتے ہیں کہ ہم گزارا نہیں کر سکتے، لہذا بچوں میں علیحدگی ہونی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں، طلاق ہو جائے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، نکاح کے بعد اگر میاں بیوی کو علیحدگی میں کچھ وقت مل جائے تو وہ خلوت صحیحہ تصور ہوتی ہے اور اس پہ احکام بدل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، معلوم تمسو ہونا، جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے، اور پھر ایسی صورت ہے کہ ان کے لیے ابھی تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا، مہر کا مقرر کرنا بھی باقی تھا کہ وقت رخصتی ادا کر دیا جائے گا، یا اس وقت طے کیا جائے گا کہ کتنا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ مہر تو مقرر نہیں تھا، اگر مقرر ہوتا تو اس کے مسائل دوسرے ہوتے، لیکن وقت رخصتی مقرر کرنا تھا، مقرر تھا نہیں اور طلاق ہو گئی، تو پھر کچھ نہ کچھ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، امیر پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو تمہاری حیثیت ہے، جو تمہاری مالی حیثیت ہے، جس طرح سے تم جتنا کچھ دے سکتے ہو، تو چونکہ اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، پھر خلوت صحیحہ نہ ہوئی، علیحدگی نہ ہوئی، رخصتی نہ ہوئی، اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو اس بچی کو بھی امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 2 جوڑے کپڑے دیتا ہے، 1 جوڑا کپڑا دے دیتا ہے، کچھ اور جو اپنی پسند سے جتنا آسانی سے، لیکن اس کا حق بنتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے، یعنی یہ دشمنی کی بنیاد نہ رکھی جائے، ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے، بلکہ اچھے طریقے سے علیحدگی بھی ہو۔ اگر علیحدگی ہی مجبوری ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو، اور صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق دے، غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے، متاعً بالمعروف، کچھ نہ کچھ دینا معروف طریقے سے، جسے ہر کوئی، معروف وہ طریقہ ہوتا ہے جسے عام آدمی بھی سمجھ رہا ہو کہ یہ درست ہے، ٹھیک ہے، جسے لوگ، معاشرہ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ارد گرد بسنے والے لوگ جس بات کو مناسب خیال کریں کہ اس نے اچھا کیا، بہتر کیا۔ حقاً علی المحسنین، یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے لیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے دین کے لیے خلوص پیدا فرمایا، مخلصین کے لیے، محسنین کے لیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کریں۔ یعنی اگر زندگی مل کر نہیں گزار سکتے تو اس سے کسی دشمنی کی یا رنجش کی بنیاد نہیں بننے دینا چاہیے، کہ حسن اخلاق تو ہو سکتا ہے، تعلقات پھر بھی قائم رہ سکتے ہیں، زندگی کے دوسرے امور میں، دینی امور میں، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رشتہ تو رہ سکتا ہے، لہذا بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر طلاق بھی ہوتی ہے تو وہ کسی دشمنی کا سبب نہ بنے، بلکہ 2 خاندانوں میں تعلق اور رشتہ داری اور میل جول چلتا رہے، اور خلوص جنہیں اللہ نے دیا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ یا دوسری صورت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے نکاح کیا اور اس وقت حق کے مہر مقرر کر دیا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے
طلاق کی نوبت آ گئی تو جو مہر مقرر تھا فنصف ما فرضتم، اس کا نصف دینا ضروری ہوگا۔ اگر مہر مقرر نہیں تھا تو پھر اپنی طرف سے حسن اخلاق کے طور پر جو کچھ آپ دے دیں، اور اس طرح سے دیں کہ جیسی آپ کی حیثیت ہے، جسے لوگ سراہیں کہ اس نے بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے، اس کی اتنی ہی حیثیت تھی۔ کوئی ایک جوڑا دے دیتا ہے، کوئی ساتھ ایک زیور دے دیتا ہے، کوئی نقد دے دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن اگر خلوت سیہ سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر مقرر تھا تو جو مقرر تھا اس کا نصف دینا ضروری ہے۔ پھر آپ نے کوئی احسان نہیں کرنا، آپ کے ذمے ہے کہ جو آپ نے مقرر کیا تھا وہ نصف مہر ادا کر دے۔ ہاں یہ الگ بات ہے الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ الگ بات ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اگر بچی والے یا خود بچی معاف کر دیتی ہے، اس کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے کہ جی 1,00,000 مہر تھا 50,000 دینا، وہ کہتی ہے جی نہیں مجھے 5 دے دو بس ٹھیک ہے، مجھے 10 دے دو ٹھیک ہے، 25 دے دو 50 کی بجائے، یا اس کا ولی جو نکاح کا ذمہ دار تھا اگر بچی اس محفل میں نہیں آتی، نا اتفاقی ہوگی، اب بچی اس میں حصہ نہیں لیتی، تو ولی جو نکاح کا ضامن تھا، جس نے نکاح کرایا، جس نے اجازت دی، اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کچھ حصہ معاف کر دے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ دو بچوں کو مجبور نہیں کیا گیا مل کر زندگی گزارنے پر، انہیں اختیار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، بات ہے ایک انگریزی کے 2 جملے 3 جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں شادی کارڈوں پر، اور عموماً 95% پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شادیاں تو آسمانوں میں طے ہوتی ہیں، منائی زمینوں پر سیلیبریٹڈ انداز، منائی وہ زمینوں پر جاتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس نے یہ جملہ لکھا، کسی انگریز نے لکھا ہوگا، تو ہم چونکہ وہ انگریز کے پیچھے چلنا بڑا فخر سمجھتے ہیں تو پھر سب نے اپنا لیا۔ اگر شادیاں آسمانوں پہ طے ہو جاتی ہیں تو پھر بچی کے پاس ہاں نہ کا اختیار کیوں ہے؟ وہ تو طے شدہ بات تھی۔ آپ اس سے اللہ نے کہیں نوع انسانی کو مجبور و بے بس نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ بچے کے پاس بھی اختیار ہے، بچی کے پاس بھی اختیار ہے، حتیٰ کہ نکاح ہو جانے کے بعد خلوت سیاح نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو ابھی بھی اختیار دونوں کے پاس ہے کہ وہ پھر سے اندازہ کریں کہ ہمیں مل کر ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، ایک ایسا خاندان جو معاشرے کے لیے مفید ہو، جو نوع انسانی کے لیے مفید ہو، جو دین کے لیے، دین کے مطابق اور دین کے لیے کام کرنے والا ہو۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر دینی فرائض ادا نہیں کر سکیں گے، ہم مل کر کوئی اچھا خاندان نہیں بنا سکیں گے، ہم مل کر کوئی اچھی مثال پیش نہیں کر سکیں گے، تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر اگر آسمانوں پر طے ہو گئی تھیں، ڈیسائیڈڈ ان دی ہیونز، اگر وہاں ڈیسائیڈ ہو گئی تو ان کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جملے لکھتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ خلاف شرع جملے نہیں لکھنے چاہیے۔ اللہ کی بڑائی اس میں نہیں ہے کہ وہ بندوں کو مجبور محض کرے، اللہ کی بڑائی اس میں ہے کہ اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے، یہاں تک اختیار دیا ہے کہ میری ذات پر بھی ایمان لاتے ہو تو اس کا میں نے سارا اہتمام کر دیا، کتاب بھیجی، اپنا حبیب بھیجا، مسلسل رسول و انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اگر نہیں لاتے ہو تو جبر یہاں بھی کوئی نہیں، کائنات تمہارے سامنے ہے، میری قدرت کے مظاہر تمہارے سامنے ہے، میرا احسان تم پہ جاری ہے، تمہیں صحت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، زندگی دی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں دے رہا ہوں، کھانے کی توفیق دے رہا ہوں، صحت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، عزت دے رکھی ہے، حکومت و اختیار دے رکھا ہے، لیکن اگر تم میری بات نہیں ماننا چاہتے تو میں جبراً تم سے منوانا بھی نہیں چاہتا۔
کیونکہ انسان ایک ایسی اکائی ہے اللہ کی مخلوق میں جسے اللہ نے ایک عجیب شعور بخشا ہے جو انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے، نہ کسی مخلوق کی جرأت ہے، حتیٰ کہ حاملین عرش فرشتے بھی یہ سوال کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ یہ شعور صرف انسانی مزاج کو بخشا گیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے گئے، کتابیں عطا فرمائی گئیں، اور ہر نبی نے بنیادی طور پر معرفت الہی کا درس دیا۔ ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نبی ہوں، اور میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں۔ حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہ رہی کہ آپ کی نبوت بعثت عالی سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے موجود، اس کی برکات جاری و ساری، اس کے انعامات دائمی، اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کائنات پر محیط رہیں گے۔ جو جتنی جس میں سکت ہے، جتنا جو چاہے وہ جھولیاں بھر لے، دامن بھر لے، جتنا چاہے وہ حاصل کر لے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عطا رب کی ہے، تقسیم میں کر رہا ہوں، نہ رب کے خزانے میں کمی آتی ہے، نہ اس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہوئے تھکتا ہے۔ اب جتنی جس کے دامن میں وسعت ہے، اور جتنی جرأت ہے، جتنا دل وسیع ہے، جتنی محبت و الفت ہے، جو طلب ہے وہ حاصل کر لے۔ تو گویا یہ نظام ہمیشہ جاری و ساری رہا اور رہے گا کہ جب انسان کے ذہن میں، دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اللہ کون ہے، تو بتا دیا جائے کہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے زندگی دے رہا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کر، اسے اپنے دل میں، اپنے سینے میں تلاش کر، تو دور کیوں جاتا ہے؟ تو اس نے اپنے منوانے میں جبر نہیں کیا، اپنے نبی پر ایمان لانے میں جبر نہیں کیا، اور کسی کام میں وہ جبر اسے زیب ہی نہیں دیتا۔ جہاں کام تکوینی طور پر اس کے حکم سے ہوتے ہیں، وہاں کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پیدا اس کے حکم سے ہوتا ہے، وہ کوئی مشورہ نہیں کرتا، کسی سے نہیں پوچھتا، شکل اپنی پسند سے بناتا ہے، کسی سے نہیں پوچھتا، قد کاش اپنی پسند سے بناتا ہے، عقل و شعور، فہم و فراست اپنی پسند سے دیتا ہے، کوئی اس کا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کبھی کسی کو خیال آیا ہے؟ لوگ جو کر نہیں سکتے وہ سوچتے بھی نہیں۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ جہاں وہ کچھ کر نہیں سکتا ان باتوں کو وہ سوچتا بھی نہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ میرا قد بڑا ہوتا، میرا قد چھوٹا ہوتا، میرا رنگ گورا ہوتا، میرا جو ہے، دونوں آنکھیں یہاں ہوتی، ایک یہاں ہوتی، کوئی نہیں سوچتا اس طرح۔ کان اس طرح ہے، ایک یہاں ہوتا ہے، یہاں نیچے، کبھی کسی نے سوچا؟ ایک آنکھ پیچھے بھی ہوتی، دو تین ہو جاتی، کوئی اس طرح سوچتے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام وہ کر سکتا ہے، اللہ کو تلاش کر سکتا ہے، اللہ کو پا سکتا ہے، یہ استعداد اس میں دی گئی ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے۔ اور جب سوچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب بھی پاتا ہے، پھر اللہ سے واصل بھی ہوتا ہے، پھر اللہ سے دن بھر باتیں کرتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ تو اللہ نے فرض کر دیا کہ دن میں 5 دفعہ دن کو شروع کرنے سے پہلے مجھ سے بات کرو۔ کام کاج سے تھکتے ہو، دوپہر کو سستانے لگتے ہو، مجھ سے بات کرو۔ کام پہ چلے جاتے ہو، ختم کر کے آتے ہو، مجھ سے بات کرو۔ دن ختم ہوتا ہے، مجھ سے بات کرو۔ تم ساری مصروفیات ختم کر کے سونے کو جا رہے ہو، مجھ سے بات کرو۔ یہ 5 ملاقاتیں تو اس نے فرض کر دی کہ 5 دفعہ تو میرے ساتھ بات کرو۔
اور باقی سارے اوقات کے لیے اس نے فرمایا کہ سب کچھ بھول جاؤ لیکن میرا نام لینا کبھی نہ بھولو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، سارا جہان بھول جاؤ، دو جہان بھول جاؤ، لیکن میری یاد مت بھولو، کبھی نہ بھولو، ہر لمحہ ہر آن۔ اور کسی آدمی کو کوئی ایسی دولت مل جائے جو بے مثال ہو۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کوہ نور ہیرے کا بڑا چرچا ہے، اور دنیا میں جتنے ہیرے پائے گئے آج تک ان میں سب سے بڑا، سب سے روشن، سب سے اعلیٰ ہیرا تھا، سائز میں بھی بڑا تھا، صفائی اور اپنی اس میں جو ہیرے کی اوصاف ہوتی ہیں ان میں بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ مغلوں سے رنجیت سنگھ نے لیا، پھر پنجاب فتح ہوا تو انگریز لے گئے، تاج برطانیہ میں آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو وہ کوہ نور ہیرا مل جائے، کوئی لمحہ اس پہ ایسا آئے گا کہ وہ بھول جائے کہ میرے پاس ہیرا ہے کوئی ایسا امکان کہ کبھی وہ فراموش کر دے کہ میرے پاس کوہ نور بھی ہے؟ نہیں بھولے گا، سوتے جاگتے اس کے دل میں بات موجود رہے گی۔ جسے اللہ کا جمال مل جائے بھلا وہ کیوں بھولے؟ جسے نور نبوت کی روشنی سے وصال الہی نصیب ہو جائے، جمال الہی نصیب ہو جائے، تجلیات باری نصیب ہو جائے، تو بھلا وہ بھول سکتا کیسے ہے؟ ہے کوئی دوسری ایسی دولت کہ وہ بھول جائے، یا کوئی دوسری ایسی نعمت جو اسے مشغول کر لے؟ تو فرمایا اگر اس رشتے کو تم برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس کا مدار تمہارے اعمال و کردار پر ہے۔ دوستی تو دوستی، جہاں دشمنی کا امکان ہے وہاں بھی ایسے خوبصورت حدود و قیود عطا فرمائی کہ میری مخلوق، میرے بندوں سے دوستی کرو، دشمنی نہ کرو۔ معاشرے میں امن کے علمبردار بنو، تباہی کے ذمہ دار نہ بنو۔ ہر طرف سکون بانٹو، بے چینیاں اور بے قراریاں مت بانٹو۔ پھول بانٹو، کانٹے مت بچھاؤ راہوں میں۔ اب یہ کسی کی بچی سے رشتہ کرنا، رخصتی سے پہلے اسے طلاق دے دینا، ایک اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپس میں ٹھنڈ جاتی ہے کہ پھر تم کہیں شادی کر کے دیکھنا، اس بچے کو زندہ رکھ کے دیکھنا، اگر میری بچی کو طلاق ہوگی تو تیرے بچے کی زندگی باقی نہیں رہے گی، قتل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دو بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں دونوں، بچی بھی اور بچہ بھی، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں مکلف ہیں، دنیاوی زندگی کے بھی اور دنیاوی زندگی پر مدار ہے آخرت کا بھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی سمجھتا ہے کہ ہم مل کر اس زندگی کو سنوار نہیں سکیں گے، ہم مل کر آخرت نہیں بنا سکیں گے، ہمارے مزاج مختلف ہیں، ہماری سوچیں مختلف ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، تو علادہ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، بلکہ علادگی بھی اچھے اور معروف طریقے سے کرو۔ اگر مار مقرر نہیں ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق بچی کو کچھ دے دو، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ مار مقرر ہے تو نصف اس کا حق ہے، یا وہ معاف کر دے، اگر وہ معاف کرتی ہے تو احسان کر کے کرتی ہے کہ آئندہ تعلقات رہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر وہ معاف کرتی ہے تو یہ زیادہ پرہیزگاری کے قریب ہے کہ آئندہ تعلقات میں وہ کشیدگی نہ آئے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے بھلائی کرنے میں غفلت نہ کرو۔ کسی بھی مقام پر کسی بھی بات کو وجہ دشمنی بنا لینا یہ کمال اسلام نہیں ہے۔ اب دو بچوں کی زندگی ہے، اس میں دونوں خاندانوں کا نہ قصور ہے نہ ان کی کوئی محنت ہے،
نہ ان کا کوئی اختیار ہے. بچے ان دو بچوں کی زندگی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں مل کر نہیں گزار سکتے تو ارادہ ہو جائے. لیکن دو خاندان جو اسے وجہ دشمنی نہ بنائیں بلکہ ایک دوسرے پر احسان کریں اور اس میں بھی ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور مناسب اور معزز طریقے سے علادگی بھی ہو، اور ایک دوسرے پر احسان کرنا یہی پرہیزگاری ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا نہ بھولو، اس لیے اللہ تمہارے ہر عمل کا مشاہدہ فرما رہا. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ ذاتی طور پر اسے ملاحظہ فرما رہا ہے. بندے کی نیت میں کتنا بھی کھوٹ ہو، وہ چار شریف آدمیوں میں بیٹھا ہو تو کوئی غلط بات منہ سے نکالنے سے اعتراض کرتا ہے کہ اتنے لوگ یہ پاس بیٹھے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ کیا سوچیں گے، یہ کیسا آدمی. تو اگر چار شریف آدمیوں کے پاس ہونے کا اتنا احساس ہے تو اسے یہ احساس کہ میرا اللہ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں میرے پاس ہے اور خود میری بات سن رہا ہے، خود میرے کردار کا ملاحظہ فرما رہا ہے، اسے کتنا محتاط ہو کر بات کرنا چاہیے، کتنا محتاط ہو کر قدم اٹھانا چاہیے، کتنا محتاط ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور فرمایا اس لیے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے ذاتی طور پر ملاحظہ فرما رہا ہے. اس سے آگے وہی بات عبادات والی چل نکلی جس میں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے 5 وقت تو اپنی ملاقات کے لیے طلب فرمایا ہے. یہ بارگاہ رسالت کے ہرکارے ہیں جنہیں آپ مؤذن کہتے ہو، یہ دربار الوہیت کے ہرکارے ہیں. جس طرح عدالتوں کے ہرکارے آواز دیتے ہیں فلاں 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 حاضر ہو جاؤ، یہ بھی اسی طرح آواز دیتے ہیں اللہ اکبر. تمہاری مصروفیات، تمہارے کام، تمہاری دنیا، تم کوئی بھی بڑا نہیں، بڑا اللہ ہے. کبریائی اسے زیب دیتی ہے اور اس کی بارگاہ کی حاضری کا وقت ہو گیا ہے. حی علی الصلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے جلدی جلدی آئے. حی علی الفلاح، اسی میں بہتری ہے، بھاگو اس کی طرف. اور پہلے اپنا تعارف کو تم کون ہو بلانے والے، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں تو غلام ہوں اس بارگاہ کا، میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا گواہ ہوں، میں تو اس بارگاہ عالی کا غلام ہوں، مجھے حکم ہوا ہے تمہیں اللہ کی طرف بلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا مفہوم ہے کہ قیامت کو جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہ سنگریزے بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندوں کو تیری طرف بلاتا تھا. تو بنیادی بات معاملات زندگی میں، نکاح و طلاق میں بھی، بیع و شراء میں بھی، اس نے معاشرت میں بھی، بنیادی بات اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. باقی ساری چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں. اس تعلق کو، اس رشتے کو قائم رکھو. کسی زندگی کے موڑ پر کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ اس رشتے پہ حرف آئے، اس تعلق میں کوئی درار آئے. اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید فرمائے اور آپ کے ارشادات عالیہ کو اپنا حسن عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.